السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہے مینار پاکستان پر، اور مینار پاکستان پر ہونے والے اس جلسے کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جلسے کے بعد پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی اتھل پتھل ہونے جا رہی ہے، اور اس اتھل پتھل کے نتیجے میں اپوزیشن کو شاید استعفے نہ دینے پڑے، نوبت ہی نہ آئے جن استعفوں کا اپوزیشن نے اعلان کیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے، وہ کیوں؟ کیا مینار پاکستان پر ہونے والے پہلے جو جلسے ہیں آج تک تاریخ میں، کیا واقعی وہ اس طرح نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں جس طرح اپوزیشن امید کر رہی ہے آج کے جلسے سے، یا جس طرح کی خبریں اندر سے آ رہی ہیں کہ اس جلسے کے نتیجے میں بڑی قوتیں سرگرم ہو جائیں گی اور بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی؟ اور دوسری چیز جو نواز شریف پر نظر ہے کہ وہ آج کے جلسے میں کیا کہیں گے، ان کی تقریر، ان کی ٹون، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز کیا ہوگا، سب کی نظریں اسی پر ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے۔ اور اس کے بعد جو سوال ہے وہ کہ کیا مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے وہ جلسہ ہی ہوگا نا، تو کیا وہ جلسہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ تاریخ ساز ہو جیسا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ذرا میں تھوڑا سا جائزہ دوں گا کہ ماضی میں مینار پاکستان پر ہونے والے جلسوں کے نتیجہ کیا نکلا، اور اس کے بعد کیا اتھل پتھل ہو سکتی ہے، اور نواز شریف صاحب کیا کہنے جا رہے ہیں، کیوں سب کی نظریں نواز شریف صاحب پر ہیں۔ مینار پاکستان، منٹو پارک، یہ سب کو پتہ ہے 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان اسی گراؤنڈ پہ ہوئی تھی، اور وہیں پر ہی جو یہ منٹو پارک تھا، اس کا نام جو ہے وہ بعد میں یہاں پہ مینار پاکستان بنا، تو اس کو یادگار قرارداد پاکستان کا نام سے لوگ جانتے ہیں، لاہوری یادگار ہی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر اس کے بعد وہ جو قرارداد پاکستان کا جلسہ تھا، اس نے ظاہر سب کانٹیننٹ کو بدل کے رکھ دیا، تاریخ ساز جلسہ تھا۔ ایک جو ہندوستان تھا، انڈیا تھا، متحدہ ہندوستان تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور آزادی ملی پاکستان کو، مسلمانوں نے ایک الگ سے وطن لیا۔ تو تاریخ ساز تو بہرحال آغاز سے ہی ہے منٹو پارک کے بعد یہ جو مینار پاکستان جو گریٹر اقبال پارک کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا تو یہاں پہ بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی ہلچل ہوتی رہی یہاں پر۔ جو اس کے بعد جو بڑا تاریخ ساز جلسہ تھا وہ تھا 1986 10 اپریل محترمہ بے نظیر بھٹو کا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں جب وہ جلاوطنی ختم کر کے واپس آئی تھیں، تو اس جیسا جلسہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، بعد میں ہوا ہی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، شاید اب کوئی کر جائے، کوئی کرزمہ ہو، لیکن وہ جلسہ جو تھا مینار پاکستان کا وہ تاریخ ساز جلسہ تھا، اور اس نے آمریت کی بنیاد ہلا کر رکھتی تھی۔ مینار پاکستان، پورا لاہور، بہرحال وہ مینار پاکستان کا جو آج کا گراؤنڈ ہے تب اس سے بھی بڑا گراؤنڈ تھا، اب تو خیر اس پہ کافی ساری حکومت نے بھی کنسٹرکشنز کر دی ہیں، تب تو کھلا میدان تھا 86 میں۔ تو وہ مطلب مینار پاکستان، داتا صاحب، مینار پاکستان تو رہا ہی نہیں تھا، پورے شہر کے اندر جلسہ تھا، بہرحال اس جیسا جلسہ، لیکن وہ تاریخ ساز جلسہ تھا، اس نے تاریخ بدل کے رکھ دی تھی۔ ضیاء الحق کو کی بنیادیں ہل گئی تھیں، ایک عامر کی بنیادیں ہلا دی تھی اس جلسے نے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ماضی قریب میں۔ ماضی قریب میں مینار پاکستان پر اچھا ایک اور جلسہ بھی ہوا تھا آئی جے آئی کا، اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں، لیکن ماضی قریب میں 2011 میں، اکتوبر 2011 میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب کی جو وہ سیاسی جدوجہد تھی 1996 سے، وہ بالکل ایسے ٹھنڈی جماعت تھی، تحریک انصاف، اکا دکا لوگ اس میں شامل تھے۔ وہ جلسہ جو تھا 2011 کا مینار پاکستان کا، اس نے عمران خان کی قسمت بدل دی، اور پاکستان میں تحریک انصاف ایک تیسری قوت کے طور پر، تیسری سیاسی قوت، تیسری قوت کوئی اور ہوتی ہے لیکن تیسری سیاسی قوت کے طور پر ابھری۔ 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان میں، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا پھر ماشاء اللہ، اور کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو معافی چاہتا ہوں۔ تو اس میں عمران خان نے کہ اس جلسے نے، مینار پاکستان کے اس جلسے نے عمران خان کو ایک تیسرا لیڈر بنا کر پیش کیا، اور اس سے پہلے وہ جو آئی جی آئی کا جلسہ تھا ایک، جس میں نواز شریف تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، الطاف حسین صاحب بھی مہمان اداکار کے طور پہ اس جلسے میں شامل ہوئے تھے، اور وہ بہت بڑا جلسہ تھا وہ بھی، اور پھر اے آر ڈی کے جلسے بھی یہاں پر ہوتے رہے۔ تو یہ جو 3-4 بڑے جلسے تھے جنہوں نے قسمت بدل کے رکھ دی، یا تو ملک کی، یعنی ایک تو وہ جو قرارداد پاکستان ملک بنا، وجود بنا اسی گراؤنڈ پر ہونے والے جلسے کی قرارداد کے نتیجے میں، پھر وہ ضیاء الحق کی بنیادیں ہل گئیں ایک جلسے کے نتیجے میں، اور پھر عمران خان صاحب کی قسمت بنی۔
نواز شریف صاحب کی سیاست میں مینار پاکستان پر جلسہ کرنا ان کا ہمیشہ خواب ہی رہا. وہ ڈرے سہمے بھی رہتے ہیں. اور وہ مجھے سہیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں میاں صاحب نے جب بی آ رہی تھی 1986 میں، تو نواز شریف صاحب کی اپنی زبانی کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے ضیاء کی اس رجیم میں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری رپورٹس تو آ رہی تھیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جا کر دیکھیں تو صحیح، اتنے لوگ جس شخصیت کو دیکھنے آ رہے ہیں، مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایک لیڈر کے لیے اتنے لوگ آئیں. اور وہ نواز شریف صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ ان کا بھی خواہش تھی کہ وہ بھی اتنے بڑے اجتماع سے، اتنے بڑے مجمع سے خطاب کریں، یا لوگ ان کے لیے اتنے زیادہ لوگ آئیں. تو خیر مسلم لیگ نون ہمیشہ ڈری رہی کہ انہوں نے کبھی لاہور میں 99% لاہور کا جب مسلم لیگ نون کے پاس تھا مینڈیٹ، تب بھی مسلم لیگ نون نے ہمت نہیں کی لاہور میں جلسہ کرنے کی. اس سے پہلے آئی جے والا جلسہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی جے کے اطاعت کا تھا. اب بھی جو جلسہ کر رہی ہے مسلم لیگ نون وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کر رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اب جو وہاں پر اکثریت ہوگی کارکنوں کی، یا جو کراؤڈ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا زیادہ ہوگا. وہاں پہ باقی جماعتوں کی اپنی اپنی نمائندگی ہوگی، مسلم لیگ نون اور اس کے بعد جے یو آئی ایف کی ہوگی، پھر پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کے پاس جتنا یہاں پہ ہے حیثیت ان کی وہ بھی ہوں گے. لیکن بہرحال تو یہ ہے مینار پاکستان، جس نے عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں واپس، کیونکہ جلسہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف. تو مینار پاکستان پر عمران خان کی قسمت بنی تھی. اب اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب کی قسمت جو ہے بدل دی جائے، یعنی کیا کہتے ہیں ان کو، ان کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے، ان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی مینار پاکستان نے عمران خان کو اونچائی پر لے گیا تھا، اور پی ڈی ایم کو مینار پاکستان فارغ کر دے گا یہ جلسہ. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج جو جلسہ ہے وہ کراؤڈ کتنا ہوتا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اس جلسے سے بڑا ہوگا، یا کم از کم اس کے ٹکر کا جلسہ ہوگا جو توقع کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے. ظاہر ہے ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا جلسہ ہوگا. اب آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. وہ جو اتھل پتھل ہے نا، وہ اتھل پتھل نواز شریف صاحب کی تقریر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. نواز شریف صاحب نے اب تک ان کو جو پیغامات بھیجے گئے ڈیل کے لیے، ڈیل کا لفظ میں شاید ڈیل کا لفظ غلط ہے، مذاکرات کے لیے جو ان کے پیغامات بھیجے گئے، بلکہ ڈیل ہی ہے نا، ڈیل کے لیے کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کریں، تو نواز شریف صاحب نے وہ پیغامات ٹھکرا دیے. چاہے وہ حکومت کی کوئی پیغام تھا یا چاہے دوسری کسی قوت کا پیغام تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ جو گھوڑا دے میدان تے آؤ تو اتھے فیصلہ کریں گے. تو اب نواز شریف صاحب اپنی جو تیاری ان کی ہے آج کی تقریر کے لیے وہ بہت زوردار ہوگی، جاندار ہوگی. وہ کسی کا نام تو شاید آج نہ لیں، مگر اب تک جو انہوں نے تقریریں کی ہیں ان سب تقریروں سے جاندار تقریر ان کی ہوگی. اور وہ اپنا پورا کا پورا لائن آف ایکشن تو خیر پی ڈی ایم نے بنا دیا ہے، لیکن وہ اب سارا سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی، اپنی جماعت کی طرف سے ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، ذرا ہاتھ ہولہ رکھو، مگر میاں صاحب ماننے کو تیار نہیں. اب آج کا جلسہ جس پر میاں صاحب کا انحصار ہے، مسلم لیگ نون کا انحصار ہے، پی ڈی ایم کا انحصار ہے، اور سب سے زیادہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا ہے، کیونکہ ان کا یہاں پر زور ہے. اگر وہ اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پاتے جتنا خواب دکھایا گیا یا جتنا کہا گیا، تو ظاہر ہے اس پر پھر مسلم لیگ نون زیادہ پٹے گی، کیونکہ گھر تو مسلم لیگ نون کا ہے، ان کی سیاست پٹ جائے گی. باقی ظاہر اوورال پی ڈی ایم کو بھی اس کا نقصان ہوگا. تو اس سب کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کا اپنی تقریر ہوگی وہ، کیونکہ لاہور کا کراؤڈ ہے، نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی لڑائی لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں. تو اس بہت بڑی لڑائی کا اب یہ جو فیز ہے پہلے مرحلے کا آخری جو جلسہ ہے، اس کے بعد وہ پیش قدمی کریں گے اگلی بڑی پیش قدمی، یعنی وہ جو قلعہ فتح کرنا نا، ملتان کا قلعہ فتح کر لیا، اب لاہور کا، تو لاہور قلعے کے بعد اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. تو نواز شریف صاحب اس کے لیے جو اطلاعات ہیں کہ ان کی تقریر طوفانی تقریر ہوگی، طوفان برپا کر دے گی، اتھل پتھل کر دے گی پاکستان کی سیاست میں. اور اس کی تقریر کے بعد وہ جو قوتیں اگر جلسہ بڑا ہوتا ہے اور تقریر نواز شریف صاحب کی بہت ہی وہ کمپرومائزنگ نہیں ہوتی اور سارا کچھ وہ کھل کے کھیلتے ہیں، تو پھر جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ بہت سی قوتیں جو مذاکرات کے لیے میسیجز تو بھیج رہی ہیں لیکن مشروط میسیجز کر رہی ہیں، تو وہ شاید اپنی شرائط نرم کر لیں اور عمران خان صاحب کی حد تک شاید وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں.
اور پھر عمران خان صاحب اپوزیشن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں عمران خان صاحب کو، اور پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی، جب عمران خان جن کی طرف کہتے ہیں کہ جی وہ میرے ساتھ ہیں، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نیوٹرل ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ استعفوں کی شاید نوبت نہ آئے، شاید لانگ مارچ پھر گجرانوالا یا لالہ موسیٰ تک پہنچے اور کوئی بڑا فیصلہ آ جائے۔ وہ کیسے ہوگا پاکستان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نواز شریف صاحب 2/3 والے وزیر اعظم تھے، مشرف نے مارشل لا لگا دیا تھا، گھر چلے گئے۔ نواز شریف صاحب دوسری بار آئے، عدالت سے گھر بھیج دیے گئے عدالت کے ذریعے۔ تو اب کیا طریقہ ہوگا وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو سیانے جو سمجھتے ہیں صورتحال کو، جنہوں نے پاکستان کی اس طرح کی تحریکیں اٹھتے اور ان تحریکوں کے نتائج برآمد ہوتے دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر فیصلہ کوئی بڑا ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد اپوزیشن کو استعفا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب تو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ پھر خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا، یا وہ خود گھر چلے جائیں گے یا اسمبلی توڑ دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کا جلسہ فیصلہ کن کیسے ہوتا ہے، کیا نتائج نکلتے اس جلسے کے بعد، اور پھر پی ڈی ایم لانگ مارچ جب کرنے جائے گی تو وہ بھی اسی جلسے سے پتہ چلے گا کہ کتنا تگڑا لانگ مارچ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔